برادران ایمانی احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، موضوع گفتگو کلام امیر المومنین علیہ السلام۔ اس سلسلہ گفتگو دا آج دوسرا دن، کل انشاءاللہ اور پرسوں زیارت مظلوم کربلا اور زیارت کربلا دے متعلق چند معروضات اور حسینیت۔ میں شاید کل بھی جملہ کیتا اسی کہ سارے عموماً اگر مجمع داد نہ دے عموماً اہل منبر دا ایک جملہ ہوندے کہ آج تک قبرستان نہیں پڑھنا پہ گیا، یعنی عموماً پڑھن والوں دی رائے چونکہ نظریہ اکثریت پڑھن سنن والوں دا ہوندا ہے جو داد زیادہ، گفتگو زیادہ، نعرے زیادہ، پھر اگر خاموشی ہوئے تا عموماً سمجھا ویندے بھئی آکھیا ویندے بلکہ بھئی آج تا قبرستان نہیں پڑھنا پہ گئے۔ لیکن امیر المومنین آقا کائنات دے او خطیب ہیں جنہ واقعاً قبرستان اچ مجلسہ پڑھیاں۔ جو فرمائی ہے نا جناب، حضرت ایک مجلس پڑھی ہے کوفہ دے قبرستان ہے، اور ایک مجلس حضرت نے پڑھی ہے ایک بیابان ہے، اور اس جنگل اور بیابان دی مجلس کا منظر ہے ایک ہستی مجلس پڑھن والی، ایک فرد مجلس سنن والا۔ پڑھن والے دا نام علی بن ابی طالب، سنن والا خمیل ابن زیاد جیا سچا تے سچا صحابی، کائنات دے امیر قبرستان تے ایک بندے دے سامنے مجلس پڑھ کے دسائے جو مجلس کا اصل مقصد کیا۔ اگر انسان موضوع مجلس سمجھ جائے، پڑھن والا ہوئے، سنن والے ہوئیں، بانیان ہوئیں، تو بعد کدی کدی پڑھن والا آپ کھلیاں بے کے بھی مجلس کر لیں دے، وہ دے نال اور کوئی نہ بھی ہوئے، آپ ہی فرزندے زہرا دا ذکر کر کے رو لیں دے، یا کدی ایک پڑھا نہ ہوئے تے ایک سنا نہ ہوئے۔ اس واسطے جو کربلا دا والی نہ مجمع دا محتاج، فرزندے زہرا نہ لوگاں دا محتاج، حسین و مظلومیں جنوں آسمان رونے، حسین و مظلومیں جنوں زمین رونے۔ تیرا اور میرا امتحان ہے جو اسے ایام کیویں بسر کریں گے، اور اس سے واسطے میں اکثر ایک پیغام چکے سوشل میڈیا دے ذریعے سامنے اگر 2-4 ہزار دا مجمع ہوئے تو بسا اوقات 24 گھنٹے بعد سوے دے ہیں جو وہ مجلس 10,000-15,000 لوگ انٹرنیٹ تے سن چکے ہوں گے۔ تو میں اس وسیلے نال مثلاً بہت سارے سندھی جو سانو روزانہ اکثر فون ہوں دے، پوری نگری کوئی ایک گھر شیعہ دا، حالات بڑے عجیب، بلوچستان دے علاقے ساحلی علاقہ جاتے کدائیں او سینکڑوں میلہ تک مسجد دستیاب نہیں، امام بارگاہ نہیں، مسجد نہیں۔ میں تے جملہ درانا اگر قدا ایسا وقت ہوئے تاں بھی کربلائی صفِ عزا ضرور بچھا، مسجد امام بارگاہ نہیں، محرم باقاعدہ نہیں منایا جا رہا، اپنے گھر بے کے اولاد دو کول بہا کے کربلا والیاں دے اجڑن دی کہانی کا سنا، کم از کم انہاں نسلاں تک منتقل تا ہوئے جو دا محرم نو گسن اللہ کے دی عزت دا مالک۔ اور یہ میرے محترم تھوڑے میرے کندیاں تے ایک ساڑا اپنا فریضہ ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، جیسا کہ میں پہلی مجلس بھی عرض کیتا ہی جو کربلا دا شبیر فقط شیعہ دا شبیر نہیں، کربلا دا مظلوم فقط سنی دا حسین نہیں، بلکہ کربلا دا والی فقط مسلمانہ دا حسین نہیں، حسین محسن انسان۔
اور برکات و اثرات فرزند زہرا دے ذکر دیاں. اے ذکر رانے مٹاون والے مٹ گئے. حسینیت کل بھی زندہ باد، حسینیت اج بھی زندہ باد، حسینیت قیامت تک واسطے زندہ باد. غالباً میں 2013 یا 14 دی بات ہے، میں بکھر تو پڑھ کے تے حیدرآباد تھل پڑھن واسطے آ رہا ہوں. صحرائی علاقہ، عاشور دا دن آ. یقین جانا میرے محترم سامعین، میں بکھر اور منکیرہ دے درمیان صحرا دا علاقہ دور دور تک، کوئی فرد، کوئی گڈی، کوئی گھر، کوئی مقام، ایک جنگل دا منظر. اس ایک منظر دے اتنا گریہ ہو گیا جو شاید 10 دن میں اتنا گریہ نہ کر سکا ہو سا. میں ایک خاتون، کوئی 50-55 سال دی ادھیڑ عمر خاتون، یقین جانو کلی وہ خاتون سڑک تے جا رہی، نوحہ بھی پڑھ دی جا رہی اور اپنے سینے تے ہاتھ مار کے مظلوم دے نام تے گریہ بھی کر دی جا رہی. اتنا اثر ہویا اس منظر دا، میں آکھیا فرزند زہرا تیری مظلومیت تے کائنات قربان. شاید لکھاں ہزاراں دے اجتماعات جو روحانیت یا او کربلا دے نال رب تو کیڑا مظلوم ہے بطول دا پتر. اور جویں اللہ نے اہل ایمان دے دل وچ فرزند زہرا دی محبت پیدا کر چھوڑی. آج کوئی کریا نہیں، کوئی نگری نہیں، کوئی بستی نہیں جتھے ذکر نہ ہو رہے ہوئے بطول دے پتر دا. بلکہ میں آدھا کوئی نظام قدرت، اللہ نے نظام افلاک اور اس کائنات دا جغرافیہ ہی انج بنائے جو 24 گھنٹے کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جیسے اذان دی صدا بلند نہ ہو رہی ہوئے. کدائیں سورج طلوع ہو رہے تھا، کدائیں غروب ہو رہے، کدائیں صبح صادق ہو رہی، اسے وقت کدائیں زور ہو رہی، کدائیں عصر ہو رہی. محققین دا خیال ہے جو 24 گھنٹے ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جیسے صدائے اذان بلند نہ ہو رہی ہوئے. اور میں ادم دوسرا ذکر ہے فرزند زہرا دا. کدا تحقیق کر لیں، انٹرنیٹ دے بے کے بھی تحقیق کریں، ماہ محرم میں شاید 24 گھنٹے کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جیسے کربلا دے والی دا ذکر نہ ہو. شاید ایک سیکنڈ، بلکہ یقیناً ایک سیکنڈ بھی ایسا خالی نہ مل سی کہ جس سے میرے آقا دی غربت، میرے آقا دی مظلومیت. تو میں عرض کر رہا اس جو امیر المومنین آقا نے کوفہ دے قبرستان میں ایک مجلس پڑھی ہے. میرا ارادہ کچھ اور ہے مگر تبرکانے دے چند جملے. قبر علیہ بیک کے کھلے آدین یا اہل دیار الموحشہ والمعال المغفرہ، او وحشتناک گھران دے ران والے ہو، او انہا اجڑیاں گھران دے مکینو، والقبور المظلمہ، اور روشن محل چھوڑ کے تاریک قبروں میں سونے والو، یا اہل التربت و یا اہل الغربہ، او عالی شان محل تے تخت چھوڑ کے مٹی تے سامن والے ہو، او سینکڑوں ہزاروں باڈی گارڈاں دے درمیان زندگی گزارن والے، یا اہل الوحدہ اج قبریں تنہا بسر کر رہے ہو. توڑے اور میرے آقا فرما رہے ہیں یا اہل الوحدہ تے و یا اہل الوحشہ، او تنہا زندگی گزارن والے، او وحشتناکی دے حالت قبریں زندگی گزارن والے. حسنین دا بابا توڑے پچھلے حالات یا کچھ خبریں تو انہوں سنا میں آئے. میرے آقا کھڑے آدین ام الازواج فقد نوکے ہاتھ، بلکہ پہلا جملہ فرمایا ام الدور فقد سوکے نات. جڑے عالی شان محل تعمیر کر رہے ہیں انہیں غیر آگے آباد ہو گئے. بڑے عالی شان گھر ہیں کوئی اور آگے آباد ہو گیا، کم از کم یعنی دوسرا سا نہیں، توڑے غیر باویں اولاد ہے باویں وارث ہیں. فرمایا توڑے گھریں اور لوگ آگے آباد ہو گئے.
وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُقِعَتْ جڑیاں بیویاں چھوڑ کے آیا ہے وہ اور دیا نکاح میں چلیا گئیاں. اَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ گرمی سردی دی پرواہ نہ کر دے آیا، حلال و حرام دی پرواہ نہ کر دے آیا. جڑا مال اکٹھا کر کے آیا ہے وہ توڑے وارثاں ہی تقسیم ہو گیا. ہذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم فرمایا یہ ہے توڑے پچھلے منظر دی خبر جڑی توانو حسنین دا بابا سنامن آیا کئی توڑے کول خبر ہوئے تو میں علی پوچھن آیا کیویں پئی نبھ دیئے. ہذا ما خبر عندنا اے خبر آئی جڑی میں توانو سنامن کے آیا. وما خبر ہوئے بما عندکم کہ توڑے کول خبر ہوئے دسو کیویں پئی نبھ دیئے. بات میرے آقا ارشاد فرمائے دیں لَعُوذِنَا لَهُمُ الْكَلَامِ یہ بول نہیں سکتے. اگر انہوں بولن دی اللہ طاقت دے وے نا جو اٹھو اور علی ابن ابی طالب دی بات دا جواب دیو فرمایا انہوں دی زبان جو ایکو جملہ جاری ہو سی انا خیر الزاد التقوی. یہ اکسن یا علی قبریں جا کے پتہ لگے بہترین زاد راہ تقوی ہے. اللہ مولا قبریں جا کے پتہ لگے بہترین زاد راہ تقوی. ہون جدہ قبریں جا کے ستے ہیں ہون پتہ لگے کرنا کیا اور کردے کیا ہے. اسے ناجل بلاغت میرے آقا نے فرمایا الناس نعام اذا ماتوا فانتبہوا. آج لوگ غفلت دی نیند ستے ہوئے کوئی مستی دی نیند چاہے کوئی جوانی دی نیند چاہے کوئی نشے دی نیند چاہے کوئی دولت دی نیند چاہے کوئی اقتدار دی نیند چاہے. حجت خدا فرمائے الناس نعام لوگ ستے ہوئے اذا ماتوا فانتبہوا. حجت خدا فرمائے بیدار خدا حسین جدا موت دا تھپڑ تقسیم. اسا سمجھتے ہیں یہ موت دے بعد ہون بندہ چپ کر گیا. حجت خدا فرمائے نہیں ہون غافل جدا موت دا فرشتہ صفت بیدار حسین میرے آقا فرمائے لیکن ادا دا جاگنا کوئی فائدہ نہ دے سی. او بندگان خدا حالے تک نام اعمال کھلن زبانہ حرکت کریں دیا ہاتھ پیر عمل دے قابل ہیں. حجت خدا فرمائے کچھ کرنا چاہتے ہو ہون کر لو قبل اس دے جو کچھ کرن دی مہلت باقی نہ ہے. جیسا کہ میں کل وعدہ کیتا ہی بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے چونکہ رسمی انداز نہیں مجالس دا لیکن میں اپنا ایک شرعی فریضہ سمجھدا ہوں. مظلوم امام دے اس مظلوم کلام نو زندہ کرنا انج لگتا ہے جویں امیر المومنین دا خطبہ میں عرض کرنا ہے اے سینے دا ہی ہاتھ مار کے فرمائے دے انا ہنا لعلما جمع ایتھے علم دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے. اپنے سینے دے ہاتھ مار کے فرمائے دے میرے سینے چ علم دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے. بس ٹھڈا سا بھر کے فرمائے دے کاش علی نو کچھ لوگ مل پاؤندے جڑے علی دے علم اٹھامن بندہ لفظ ہی کوئی نہیں جنہوں میں امیر المومنین اپنا علم منتقل کرا. ذہین لفظ تا امین نہیں ہوندے امین لفظ تا ذہین نہیں ہوندے. ذہین دا ہویا میں علی دا علم برداشت نہ کر سکسی. امین دا ہویا دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر علی دا علم فروخت کر چھڑے سی. کاش چند لوگ ملن جڑے ذہین بھی ہوندے امین بھی ہوندے تے میں اپنا علم منتقل کرا. اس علاقے دے موالیان حیدر قرار میں آدھرانا وجدہ چند ہستیاں ملین جڑے ذہین بھی ہیں تے امین بھی ہیں تے نگاہ امامت انتخاب فرمایا. کوئی ابو ذر بن گئے کوئی مقداد بن گئے کوئی کمبر بن گئے کوئی سلیمان بن گئے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند تر صلوات. یہ ہستیاں ہیں جڑے ذہین بھی ہیں
تے امین بھی ہم میں تبرکن چند جملے اس مجلس دی عرض کرنے جڑی امیر المومنین نے اپنے ایک امین صحابی دے سامنے پڑھی. صحابی دا نام ہے قمیل ابن زیاد. خدا تانوں لے جائے سفر زیارات کوفہ مقبرہ جناب قمیل دا. اور ایک قمیل نہیں 8 وفادار صحابی امیر المومنین دے اس ایک روزہ دے اندر دفن. عموماً زیارت فقط روزہ چونکہ لکھا ہے جناب قمیل دا مقبرہ، ورنہ جڑی اگر اتھے زیارت اردو زبانی ترجمہ پڑھو توڑے میرے آقا دے 8 وفادار صحابی سچے اور سچے صحابی حسنین دے بابے دے اس مقام تے دفن ہیں. جناب قمیل خود روایت کر دیں امیر المومنین نے میرے بازو جو پکڑیا، بلکہ میں بے عین ہی الفاظ تلاوت چا کرا، لیکن الفاظ دے تلاوت تو پہلے میں ایک شرعی فریضہ سمجھدا. کل میں چونکہ حضرت دے ناج البلاغت دے تمام جگہ تے گفتگو کی تھی، سوشل میڈیا دے ذریعے پوری دنیا چشرہ جا رہے ہوں دے، اندرون ملک اور بیرون ملک بہت ساری ہمیں کھالا میسیج اور پیغامات آئے کہ ایسا سمجھتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری آئی جڑی تساں نبھاون دی کوشش کی تھی، مگر سانو ایک نقص نظر آئے. اس محسن نو ضرور یاد کرنا ہا جس محسن نے اس کتاب دا اردو ترجمہ سادے تک پہنچائے، اور اس محسن دا نام ہے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، جنہ اے ناج البلاغہ حضرت دا اے عربی زبان ہے جو اردو زبان ہے، اور شاید اردو زبان ترجمہ نہ ہونا آج یہ کتاب لائبریریاں دی زینت بنویں دی. اور واقعاً جنہ لوگاں مفتی صاحب قبلہ نال زندگی گزاری ہے وہ آتے ہیں جو اپنے زمانے دا کوئی ولی انسان ہے، فقط اہل علم نہیں. میں فقط ایک جملہ کرا جڑے لوگاں اس دوری زندگی گزاریں اور جان دیں ایجیٹیشن اور اسلام آباد دا سیکرٹیریٹ دا دھرنا زکاة دے معاملے جدہ اداریاں نے کوشش کی تھی جو اس شخص کو خریدا جائے تاکہ شخص حکومت نال تعاون کرے اور اپنی قوم اور شیعتی نمائندگی دا حق جمیں ادا کر رہے ہیں، اس تو کسی طرح بعد رکھیا جائے. جڑا نمائندہ بھیجیا گیا نا وج مفتی صاحب قبلہ نال جا کے کچھ مذاکرات کر تاکہ وہ حکومت دے نال تعاون کریں. اسا ہر قسم دی خدمت اور تعاون واسطے تیار ہاں. وہ بندہ دے جدہ میں اجازت لے کے مفتی صاحب دے گھر داخل ہویا اپنا لباس آپ دھوندے بیٹھے، وہ ایک چھوٹی جئی چادر نال اپنا پردہ بنا کے اپنا لباس مفتی صاحب قبلہ آپ دھوندے بیٹھے ہیں. آخر لگا میں بن کے انہاں افراد میں اطلاع دیتی جڑا شخص پاکستان دے شیعہ دا سب تو بڑا نمائندہ ہو کے اپنا لباس آپ دھوندے، کیا سوچ سکتے ہو کہندے ہتھیں کھیڑ سکتے؟ ٹر گئے ایسے مخلص ونج قبریں ستے ہی ہو جائے لوگ. ہاں تو میں سمجھنا ترائے کتاباں احسان عظیم اور ہر شیعہ دے گھر ہونیاں چاہی دیاں. آئے ناج البلاغہ مفتی صاحب قبلہ دا ترجمہ، صحیفہ سجادیہ مفتی صاحب قبلہ دا ترجمہ. میں کل بھی میرے ایک دوست پہ آ گئی بھئی میں حرم کعبہ امام زین العابدین دی صحیفہ سجادیہ دیا دوئی بیٹھا پڑھدا. ایک عرب مذہبے نے آ کے میرے کو صحیفہ سجادیہ لیا جو کہ وہ دا خیال آ بھئی شیعہ ہے کوئی دے کول متنازع قسم دا مواد ہو سی. اس جدہ امام دی دعا پڑھی نا وہ فوراں دوسرے بندے نے بلا کے اس آکھیا ذرا ہے دعا پڑھ. اس پڑھی اس تیسرے بندے نے آکھیا ذرا ہے دعا پڑھ. آکھے لگا میں بھی نال چلدا رہا. میرا حسو بلیل دبانی میں نے کل پہ دس دائی آکھے میں وہ دے نال چلدا رہا. کوئی 10-15 بندیاں تک وہ صحیفہ سجادیہ پہنچیا. انہوں نے امام زین العابدین دی وہ دعا پڑھی. آکھے لگا اخیر دے میں نے آکھے لگے تسا شیعہ کول بھی یہ جہاں چیزاں ہیں. کوئی توجہ فرمائیے جناب نے. تسا شیعہ کول بھی ایڈا قیمتی کلام ہے. بندہ بڑا دانات سیانہ اسے بڑا سونا جا جملہ کیا اس آکے جناب یہ جہاں چیزاں ہیں ہی آل محمد غلامہ کول.
دسو جویں توحید علی اور اولاد علی بیان کر سکتے ہیں ان کائنات دا کوئی اور بندہ بیان کر سکتے؟ تو میرے محترم اس واسطے میں ایک شرعی فریضہ سمجھدا ہوں، دوستاں دا بھی میں شکر گزار ہوں جنہاں ملک اور بیرون ملک کو متوجہ کیتا۔ اگلی معروضات تو پہلے میں تمام حضرات کی خدمت دستبستہ اپیل کرساں، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اور باقی جتنے محسنین ملت اور کلام معصوم لوگاں تک پہنچاون والی ہستیاں اس دار فانی تو چلیا گئی ہیں، انہاں تمام مومنین مخلصین علماء دی ارواح واسطے بالعموم اور مفتی صاحب قبلہ واسطے بالخصوص ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم بثواب ہاتین السورتین الی ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما مفتی جعفر حسین، اللہم اغفرہ واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وإلی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں کی قبولیت واسطے بلندر صلوات جناب کمیل ابن زیاد نخی امیر المومنین دے شاگرد خاص جنہوں حضرت نے علم اقتصادیات منتقل فرمایا، یعنی آج دی زبان جگر میں آسان الفاظ استعمال کرا، بینکاری دے ماہر، علم معاشیات دے ماہر، سرکار امیر المومنین دے دورے حضرت بیت المال دا انتظام سنبھالن والے اے اوہ جناب کمیل جنہاں دے نام تے دعائے کمیل۔ 15 شعبان نو عرض ابھی تعارف سے کراما، 15 شعبان نو امیر المومنین آقا نے مسجد کوفہ خطبہ ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنی زندگی ایک مرتبہ دعائے کمیل سمجھ کے چپڑے اپنی زندگی جو اس کو نافذ چا کرے او دی جنت دا ضامن میں امیر المومنین۔ صحابہ سنیا لیکن جناب کمیل نے محفوظ کر رہا، امام گھر تو ٹرے جلے گئے ہیں کوفہ دی زیارت تے مسجد قریب حضرت دا گھر ہے، جناب کمیل اپنے امام دے نال چل دے گئے، دروازے تے پہنچے، امام نو الوداع کرن تو پہلے سوالیہ نگاہیں نال حسنین دے بابے دا چہرہ ڈٹھا، عالم علم لدنی میرے آقا نے پوچھیا کمیل لگتا ہے کوئی سوال کرنا چاہنا ہے، لگتا ہے کوئی پوچھنا چاہتے ہو؟ جی آقا ایک حسرت کیڑی جیڑی مسجد کوفہ فرمائی دینا دعائے خضر علیہ السلام، کدی وہ دعا تمہیں تعلیم کیا فرماؤ، توڑے اور میرے آقا نے وہ دعا تعلیم فرمائی، بد ایڈے سونے رنگی جناب کمیل نے بیان کی تھی جو دعائے خضر علیہ السلام دا دوسرا نام ہی بن گیا دعائے کمیل۔ ڈٹھا امیر المومنین آقا نے ذہین بھی ہے تے امین بھی ہے، میں امیر المومنین دے علم دا امین بنسی۔ جناب کمیل آدن کالا کمیل ابن زیاد اخذا بیدی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حجت خدا نے میرے بازو جو پکڑیا ہیں، بازو جو پکڑ کے میرے آقا فاخرجنی فرمایا فاخرجنی الی الجبان، بستینوں چھوڑ کے ایک جنگل دی طرف حضرت ٹر پئے۔ ہن ذرا تصور کرو کوئی کیڑی عظیم ہستی ہو جنہاں بازو علی تھام کے چل رہے، کیا مقام اسی اس صحابی دا کائنات دا امیر جناب کمیل دا بازو تھام کے ہاتھ با کے کائنات دا سلطان ٹر دے آندے۔ جناب کمیل آدھے جدہ اس جنگل اچ پہنچے ہیں بیابان جگہ تے، فلما اسحرا تنفس السعداء، فرمایا جدہ آبادی تو باہر آ گئے، جدہ ایسائے اجاڑ جگہ تے آ گئے، میرے آقا نے ایک لمبا ٹھڈا سا بھریا، ٹھڈا سا بھر کے فرمایا یا کمیل ابن زیاد
او میرا سچا تے سچا صحابی کمیل اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ فرمایا اے دل حکمت دے خزانے ہیں، فرمایا اے دل حکمت دے خزانے فَخَيْرُهَا أَوْحَاهَا فرمایا تے انہیں جو سب تو بہتر دلو ہے جڑا علم و حکمت دے زیادہ خزانے اپنے اندر محفوظ رکھے۔ فرمایا دل علم و حکمت دا خزانہ تے سب تو بہتر دل ہے جڑا علم و حکمت دے خزانے نو محفوظ رکھے۔ فَحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ فرمایا میں علی جو کچھ بیان کرا کچھ علم و حکمت دے موتی تیرے سپرد کرنا چاہنا، فرمایا انہوں نے یاد کر لے اپنے اس برتن جلانوں محفوظ کر لے آمن علیہ نسلہ تک پہنچا۔ ادن میں امام دی گل غور نہ سنی تو میرے آقا نے پہلا جملہ فرمایا الناس ثلاثۃ کمیل لوگاں دی اترائے قسم ہیں، چوتھی قسم ہے ہی کوئی نہ۔ فرمایا چار قسم دی مخلوق خدا ہے، کون؟ فعالم ربانیون یا عالم ربانیوں سی مخلوق خدا دی پہلی قسم یا عالم، دوسرا فرمایا ومتعلم علی سبیل نجات یا نجات دے رستے تے چلن والا طالب علم۔ دو قسمہ بیان فرمایا یا عالم یا علم و حکمت نو سنبھال کے نجات دے رستے تے چلن والا طالب علم۔ اور اتنے طالب علم تو مراد فقط مدرسے دا طالب علم نہیں، اتنے طالب علم تو مراد باقاعدہ نجف اور قوم پڑھن والا نہیں، بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے جڑا آل محمد فرمان دی روشنی ہے اپنی جہالت دور کرن دی کوشش کرے، چاہے وہ اپنے پیش نماز کو وضو کیوں نہ بیٹھا پوچھتا ہوئے، چاہے وہ اپنے پیش نماز کو نماز درست کیوں نہ کرا رہے ہوئے، چاہے وہ کہیں بندے کو کوئی حلال حرام طلاق عدت فقہ دا مسئلہ، یعنی آل محمد دا دین سکھن والا۔ فرمایا پہلا یا عالم ربانی ہے یا راہ خدا تے چلن والے، فرمایا طالب علم ہیں، باقی جتنے مخلوق بچ گئی فرمایا وَحَمَجٌ رَآؤن فرمایا باقی بچ گئے پست تے گھٹیا لوگ۔ ذرا الفاظ تے غور کر سو، امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ یا طالب علم ہوئے یا عالم ہوئے، اگر بندہ عالم ہی نہیں اور وہ بندہ طالب علم بھی نہیں تو فرمایا عوام الناس دا پست گروہ، اور اس پست گروہ دیاں دو صفتہ میرے آقا نے بیان فرمائیاں، فرمایا اتباع کل نائکن ہر بلاون والے دی آواز دے ٹور پاؤندے، عوام الناس جنہ علم دین حاصل نہیں کیتا، جنہ حلال و حرام نہیں سکھا، جنہ طہارت و نجاست اور اپنی ضرورت دا دین بھی حاصل نہیں کیتا، جنہ کو پتہ نہیں سارا دین کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، آل محمد دا فرمان کیا ہے، زندگی گزارن دا ڈھنگ کیا ہے۔ فرمایا اتباع کل نائکن انہوں نے کوئی بلاون والا جڑا آواز دے وے اور ہر سامری پچھے ٹر پاؤندے، انہوں نے موسیٰ بلائے تاوی ٹر پاؤندے، انہوں نے کوئی سامری تے فرعون بلائے تاوی ٹر پاؤندے، اس واسطے جو انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا جو اس صدا دیون والا شیطان دی طرف بلا رہی یا رحمان دی طرف بلا رہی۔ ہر آواز دیون والے دی آواز دے پچھے ٹر پہنے، انہاں کدی نہیں پہچانے ہیں جو موسیٰ ہے یا کوئی سامری اور جادوگر، انہاں کدی نہیں پہچانے ہیں جو کوئی حق دا نمائندہ ہے یا منافقت کرن والا، کوئی توحید دا ذکر کرے دامی داد دے دے نظر آندے، کوئی حلال اعلان شرک بیان کر رہے ہوئے دامی داد دے نظر آندے، کوئی آمیت نماز بیان کر رہے ہوئے دامی کھڑے ہو کے نعرے مریں دیں، کوئی نماز دی توہین پہ کریں ہوئے دامی کھڑے ہو کے نعرے مریں دیں۔ اس واسطے جو حیوانوں دی مثال ہیں انہوں نے حقیقتاً پتہ ہی نہیں آج تائیں لگا جو حق کیا ہے تے باطل کیا۔ فرمایا اتباع کو اللہ
یمیلون مع کل ریح، فرمایا حقیقتاً درخت تو ہوندا ہے جڑا اپنی بنیاداں تے قائم رہے، فرمایا جڑا عالم ہی نہیں تے طالب علم بھی نہیں، وہ اس درخت دی مثال ہے جدوں دی ہوا گھلے اودائی جھک ویندن۔ توجہ فرمائیے جناب نے، اپنے پیراں تے قائم رہن دے قابل نہیں ہوندے جو معرفت نہیں رکھدے۔ دوسرے ایک مقام تے میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، فرزند ابو طالب امیر المومنین آقا حسنین دا بابا فرما رہے ہیں، دو لوگاں میری کمر تروڑ کے رکھ چھوڑیے، دو بندیاں میں امیر المومنین دی کمر تروڑ کے رکھ چھوڑی، کون؟ فرمایا جاہلون متنصفون، فرمایا ایک جاہل عبادت گزار، عبادت بڑی کرتا ہے، اپنے دا مذہبی بڑا لیکن ہے جاہل، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جو مقام امیر المومنین کیا ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جو سجدے دا لطف کیا ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جو شریعت محمدیہ دا مقام کیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا والعالم متحدثن، دوسرا فرمایا بے عمل عالم، عالم ہوئے تے ہوئے بے عمل، لوگاں نو خمس و زکات آکھے تے آپ ساری زندگی حساب نہ کی تو بس، بندیاں نو نماز آکھے تے آپ کدی وقت تے پڑھی نہ ہو بس، بندیاں نو پردہ حیا تے غیرت دسے تے اپنے گھر تے نافذ ہی نہ کر سکے، لوگاں نو دین دی طرف دا بلا رہے ہوئے تے آپ بے دینی دی زندگی بسر کرے۔ حسنین دا بابا فرمینے نسبے عمل عالم میں علی دی کمر توڑ کے رکھ چھوڑی، یمیلون مع کل ریح، جدوں دی ہوا گھلے خدائیں لگے ویندے ہیں جو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ جو حقیقت کیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا لم یستضیئوا بنور العلم، چونکہ جاہل ہیں انہاں کدی اپنی جہالت یا تاریکیاں دور کرن واسطے علم دے چراغ روشنی کدا نہیں کیتے۔ اور پھر فرمایا ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، گمراہی دے چکر پھسل دے تے ڈھاندے راندے کدی مستقل ستون دا سہارا نہیں لیندے، گمراہ ہوندن گمراہ راندن تے گمراہ ٹر ویندن، جہالت دی تاریکی ہوندن جاہل راندن تے جاہل ٹر ویندن۔ انہاں قدا پتہ ہی نہیں کیتا جو علم دا مقام کیا ہے، انہاں قدا پتہ ہی نہیں کیتا۔ میرے محترم ڈھیر سارے لوگ یقین جانو حیرت ہوندی ہے، بسا اوقات سفید ریش بندہ وضو ٹھیک نہیں ہوندا، بسا اوقات 40-50 سال گزارن والا بندہ اس کو غسل جنابت دا پتہ نہیں ہوندا، نکاح اور طلاق دے مسائل تو بندے آگاہ نہیں، تو اندسیے حیران رہ جاؤ کئی ایسے معاملات ہونے بندے نے پتہ ہی کوئی نہیں جو شیعہ مذہبی طلاق دا طریقہ کیا ہے۔ ہزاروں نکاح ایسے جڑے نکاح دے نکاح پہ ہوندے پتہ ہی کوئی نہیں جو آل محمد دے دین نکاح طلاق دا حکم کیا ہے۔ جہالت رہے، جہالت ہن، جہالت ٹر ویندن۔ پھر میرے آقا فرما رہے ہیں یا قمیل العلم خیر من المال، میں امیر المومنین دی بات یاد رکھیں، علم مال تو بہتر ہے، العلم خیر من المال، علم مال تو بہتر۔ پہلا فرق بیان فرمایا العلم یحرسک وانت تحرس المال، فرمایا پہلا فرق ہے مال دی تو حفاظت کرے نہیں، علم تیرا محافظ بنا، مال دی حفاظت کرنی پوندی ہے، بینک رکھ کے خزانے سنبھالنے پوندے، گھر مال ہوئے نیند نہیں آندی باڈی گارڈ کھڑے کرنے پوندے، دولت منداں نوں راتی پارے دار، میں ڈھیر سارے کروڑا پتی جاندا جڑے جب تک نیند دی گولی نہ لویں انہاں نوں نیند نہیں آندی۔ اتھے میں جملہ اکثر آدھا رہنا اور میں خود بڑا لطف آیا نا جملے آدھا، میں دا بندے پوچھتے ہیں جی رزق کی برکت کیڑی شے ہے، میں آدھا میں کروڑا پتی ڈٹھے راتی 2 ٹن دا اسی چلدا پہ ہوئے نا، خدا بھی راتی 2 بجے گھر دیں جگا کے آدھے نیند نہیں پہ آندی، کوئی گولی دیو آنا جی آرام دی نیند سامنے آہا، تین 2 ٹن دے اسی تلے نیند نہیں پہ آندی، سارا دن مزدوری کرن والا مزدور، سارا دن تگاری اٹھاون والا غریب، ہمیں پکھا ہی نہ ہوئے سر تلے ہاتھ رکھ کے آرام دی نیند ستا پہ، تینوں حالے پتہ نہیں پہ لگتا جو رزق کی برکت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر
مال دی تو حفاظت کریں دیں، علم تیری حفاظت کریں۔ پھر میرے آقا فرمائیں والمال تنقصہ نفقہ والعلم یزکو علی الانفاق، فرمایا دوجا فرق ہے مال خرچ کرن نال تھوڑا ہوندا ہے، علم جتنا خرچ کرو اتنا اسے اضافہ ہوگا۔ اور اتھے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ امیر المومنین دا ایک دوسرے مقام تے میں آقا دا جملہ پڑھیا، ذرا غور نال سن سو تو بڑے ہی لطیف دو جملے ذہن چاہے۔ صبح دی ایک مجلس وچ بھی عرض کیتے ہیں، جناب دی خدمت جی عرض کراں، امیر المومنین آقا کو لو کہے بندے پوچھیا مولا مال دنیا دی بے وفائی تے مذمت تے کوئی جملہ آکھو، بڑے ہی لطیف جملہ میرے آقا نے فرمایا، حکیم ربانی فرمائے علی اس مال دنیا دی مذمت واسطے اور کی آکھے؟ فرمایا اس مال دنیا دی بے وفائی واسطے اتنا کافی ہے، اپنے مالک نو بھی اتنے تائیں فائدہ نہیں دینا جب تک انہوں چھوڑ نہ جائے۔ نہیں گل سمجھے ایسا تو سمجھ آسی، مالک بھامیں جیب وچ کروڑا روپے ہوئے نا، سر نو پیڑ ہوئے روپے دو دی ڈسپرین لینی پوندی ہے، جیب وچ وہ روپیہ دو خرچ کرو نا، وقت بندہ گولی استعمال کرے تا آرام آندے، بھوک لگی ہوئے 100-200 خرچ کرنا پوندے تا ایک وقت دا کھانا، ورنہ جیباں بھری گئی ہوئے، گھر دے خزانے بھرے پے ہوئے، کروڑا پتی ہوئے، وہ مال ہو دے کہیں کم دا نہیں جب تک چھوڑ کے خیر کو نہ چلا جائے۔ پہلے کہیں دوسرے نو وہ مال دے تین چھوڑے سی، خیر کو ویسی تا تین فائدہ پہنچے سی۔ امیر المومنین آقا فرمائے نے سمال دنیا دی مذمت امیر المومنین تو اور کیا دسیں، ایڈی بے وفا شے تینوں اس نے فائدہ دے لیے جڑے تیرے خیر کو چلا جائے، وہ ایسی بے وفا شے واسطے آخرت برباد نہ کر۔ مال کما، تجارت کر، محنت مزدوری کر، شریعت منع نہیں کیتا، مگر حلال حرام دا خیال تھا، اپنے پرائے دی پرواہ کر۔ اور پھر میرے آقا کو ایک مقام تے پوچھا گیا مولا ایک ایک جملے علم دی شان بیان کرو تے جہالت دی مذمت بیان کرو۔ حضرت غور نال سن سو، مولا علم دی تعریف کرو تے جہالت دی مذمت۔ تھوڑے اور میرے آقا نے فرمایا علم دی زینت واسطے ہی ہو جو کافی ہے، جے جاہل نو بھی عالم آکھو تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی توجہ فرمائیے جناب نے، ہوندہ جاہلے پتس جو میں جاہلاں، کئی باری ویک کے قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا ہوندہ، ہاں ہوندے سوشل میڈیا دا حوالہ، کئی باری ممبر تے کلمہ ہی غلط کھڑے پڑھ دے ہوندے، دوسرے نو آکھو نا مفسر تاریخ کربلا، محقق کے دوران، مجتہد العصر والزمان، فرمایا علم دی شان واسطے ہی ہو کافی ہے، جاہل نو بھی عالم آکھو تو خوش ہوندے، حالانکہ پتہ ہی ہوندہ جو میں جاہلا۔ اور فرمایا یہ حالت دی مذمت واسطے ہی ہو کافی ہے، جو جاہل نو جاہل آکھو تو کبڑی ویندے۔ فرمایا عالم علم اتنا بڑا نور، اگر جاہل نو عالم آکھو خوش ہو سی، تے جے جاہل نو جاہل آکھو غصہ کر ویسی۔ فرمایا مال تیری حفاظت، تو مال دی حفاظت کرنا ہے، علم تیری حفاظت۔ مال خرچ کرن نال گھٹ دے، علم خرچ کرن نال ود دے۔ پھر میرے آقا فرمائے یا قمیل ابن زیاد معرفت العلم دین یدان بے وبہی یکسب الانسان الطاعت فی حیات۔ فرمایا علم اللہ نے ایڈی طاقت بنائیے، کائنات جو فائدہ ہے ہوندے جے بندے عالم دے مطیع بنویں۔ اے میرے سامنے ہزاراں لوگ تشریف فرماؤ، کتنے بندے جنہیں آگا خمینی نو لٹھا ہوئے، جنہیں آگا خوئی نال ملاقات کیتی ہوئے، ان موجودہ دورے کتنے لوگ ہیں جنہیں آگا سیستانی نال ملاقات کیتی ہوئے، لٹھا نہیں لیکن انہوں نے موتی ہے، جان دے نہیں اولیاء کیا ہے، قد کتنا ہے، مقام کیا ہے، خاندان کیا، گھر کتنا، لیکن کیا حالت ہے، لوگ اطاعت کر رہے ہیں۔ فرمائے بندے دی طاقت نہیں، علم دی طاقت۔
فرمایا علم دی طاقت ہے جو علم والدی بندے اطاعت کر رہے ہوندے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَجَمِيلَ الْعُدُوسَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ تے فرمایا ٹر ونجن دے بعد انہاں دے سونے سونے ذکر محفل جو ہوندے. کوئی 700 سال پہلے چلا گیا, کوئی 800 سال, عالم ہوئے, ذاکر ہوئے, قصیدے خان ہوئے, کوئی جتنا بڑا عالم بھی ہوئے, شیخ صدوق علیہ رحمہ دا نام عزت نہ لیسی, شیخ مفید دا نام آج بھی عزت نہ لیسی, شیخ توسی دا نام آج بھی عزت نہ لیسی. حالانکہ 700-800 سال 600 سال پہلے چلے گئے. فرمایا لوگ ٹر گئے لیکن علم دی وجہ تو آج بھی انہاں دے ذکر ہیں. فرمایا العلم حاکم والمال محکوم علیہ. فرمایا علم حاکم ہے, مال محکومیت دی زندگی بسر کرتا. آخری جملہ اور پھر دو پیغام. فرمایا یا قمیل حالک خزان الاموال. فرمایا مال دے خزانے رکھن والے ہلاک ہو گئے, وہم احیاء ہون حالک زندہ ہن. دولت مند خزانے دے مالک زندہ ہون دے باوجود ہلاک ہو گئے. والعلماء باقون ما بقی الدہر. فرمایا عالم اتنے تک زندہ راسیں جب تک دنیا باقی ہے. علماء دے ذکر جناب کمیل عالم ہن, جناب بہلول عالم ہن. ہاں یقیناً جڑا سن دے ہو بہلول دیوانہ, حضرت بہلول حقیقتاً دیوانے نان, اصلی تا آل محمد دے مذہب دے فقیہ اور عالم ہن. ایک قتل تو بچاون واسطے رضا دے بابے نے پیغام بھیجیا جو جنون اور دیوانگی دی صورت اختیار کر لے تاکہ میرے اس قیمتی صحابی دی جان بچ جائے. آج کیڑی مجلس ہے جیسے جناب بہلول دا ذکر نہ ہوئے, آج کیڑی مجلس ہے جیسے حجر بن عدی دا ذکر نہ ہوئے, آج کیڑی مجلس ہے جیسے جناب کمیل دا ذکر نہ ہوئے. فرمایا آیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودتن. فرمایا انہاں دے بدن تا دنیا تو ٹر گئے لیکن علم دا کمال ہے آج ہی محفلیں جو انہاں دے ذکر باقی ہے. اس واسطے فرمایا اگر زندگی چاہنا ہے یا عالم بن یا طالب علم بن. میں ایک بزرگ ہستی دا تعارف کرا کے اس سے دا جملہ ربط مصائب نال. تیرے اور میرے مذہب دے بہت بڑے عالم گزرے. آیت اللہ مرعشی نجفی قوم مقدس ایک مزار ہے, معصوم ہے قوم دے حرم تو 100 یا 200 میٹر دے فاصلے تے ایک بازار, ایک لائبریری, اور لائبریری دے اندر ہی مقبرہ. آیت اللہ مرعشی نجفی دا کتب خانہ دنیا دے 5 بڑے کتب خانے جو ایک کتب خانہ ہے. شیعہ دا نام, مسلمانہ دا نام, ایشیا نام, دنیا پوری دنیا اگر 5 بڑیاں لائبریریاں گنو تو نہ جو ایک لائبریری ہے آیت اللہ مرعشی نجفی. اور میرے محترم لکھا کتابہ, کئی لاکھ کتابہ کٹھیا کر کے گئے. آج اگر یورپ دے کسی محقق نو اسلام تے کسی تحقیق دی ضرورت پوے انہوں قوم مقدسہ آیت اللہ مرعشی نجفی دی لائبریری چاہمنا پاؤں. وہ دی تحقیق مکمل ہی نہیں ہوتی. ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جڑی آغا دی لائبریری دے علاوہ دنیا کسی اور لائبریری جو انہاں دا کوئی نسخہ موجود نہیں. آیت اللہ مرعشی نجفی نے پوری زندگی حج ادا نہیں کر سکے. دساونا چاہنا جو حقیقی عالم کون ہے, حج نہیں ادا کیتا آیت اللہ مرعشی نے. حیران ہو سو بھائی اتنا بڑے عالم تے اتنے بڑے مجتہد تے مجتہداں دے استاد تے لکھا کتاباں کٹھیا کر گئے, حج کیوں نے کیتا؟ اپنے وصیت نامے چ لکھیا نے جو میرے تے حج واجب ہی نہیں ہویا, میرے کو اتنا مال اکٹھا ہی نہیں ہویا جو میں حج کر سکا. پتہ اپنے وصیت نامے ایک جملہ لکھیا نے آخر کہ میرے تے واجب نہیں ہویا. حالانکہ اربا پتی انہاں دی تقلید کریں دے ہیں, اشارہ کریں دا اربا ڈالر لوگ قدمہ تے نشاور کریں دا, لیکن اگر کدا کہنو آکھے ہی نہ تاکھے نے فلاں کتاب دا ترجمہ چا کرا, معصوم دی فلاں کتاب میں خرید کے جدے
لائبریری دی فلاں خدمت چکا، حتیٰ کہ میں حیران ہو گیا۔ میں آج صبح گفتگو جھانگج کی تھی نجف اشرف جو ایک محقق طالب علم نے، میں نے کتاب دا پہلا صفحہ آیت اللہ مرشی نجفی دی لائبریری دا پہلا صفحہ انہاں بھیجیا، اس پہلے صفحے تے آغا مرشی نجفی نے اپنے قلم نال 4 6 17 لکھیاں، آکھن لگے میں 3 مہینے نماز اجارہ پڑھ کے ایک کتاب خریدی ہے۔ میرے کول کتاب خریدن دے پیسے کوئی نہ ہے، میں کئی دے مرحوم دیا 3 مہینے دیا نمازہ پڑھیاں، اس میں جڑے پیسے دیتے ہیں میں انہاں نال کتاب خرید کی دیئے۔ اگلا انہاں ہر کتاب دی تاریخ کدوں آئی، کیویں آئی، کتنے دی آئی، تے بعد اگلا جملہ لکھیا نے، جدہ میں جملے لکھ رہے ہاں 24 گھنٹے تو میں بھوکا بھی ہاں پیاسا بھی ہاں، لیکن آخر لگے فرزند زہرا دا صدقہ شالا و خالق 14 دے صدقے میری یہ محنت قبول چکرے۔ آخر لگے میرے تے حج واجب نہیں ہویا، نال واتے گھور درخواست کی تھی نے، اگر دنیا دا کوئی مخیر انسان احسان کرے تے میری نیابت حج چکرے میرے ٹور ونجن دے بعد، تاکہ بیت اللہ دی زیارت دا ثواب میرے نام اعمال داخل ہو جائے۔ اور میرے محترم انہاں وصیت نامے پاسے تھم مصائب دے ایک رب خدا را معصوم دے کلام دی حفاظت کر، قرآن صحیفہ سجادیہ ناج البلاغہ سیرت امیر المومنین جہاں کتابہ اپنے مطالعہ دا معمولات دا حصہ بنا، تاکہ دیرے تک مکتب اہل بیت دی حقیقت پہنچ سکے۔ آقا نے اپنے وصیت نامے 3 وصیتاں اور تحریر کی دیاں، فرمایا نے جدہ میں اس دنیا تو ٹر ونجا میری یہ جائے نماز، میں اس ایک جائے نماز تے 70 سال نماز شب پڑھیے، 70 سال نماز تہجد، اور 10 سنالے 10 دن جو جتھے پیر رکھ دے ہیں، جتھے انہاں دے گھٹنے آندے ہیں، جتھے ہاتھ رکھ دے ہیں، جتھے سجدے گاہ رکھ دے ہیں، سجدو جائے نماز دی اور جگہ پھٹ گئیاں ہیں۔ 70 سال ہکو جائے نماز دے، آخر لگے میری پہلی وصیت ہے یہ جائے نماز میرے دفن تو پہلے میری قبر اچ رکھیا، میری قبر اچ پہلے جائے نماز بچھائی جائے، پھر میں تو دفن کیتا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی دی دوسری وصیت، آخر لگے اے میرا رومال، اے میں زندگی کدائیں استعمال نہیں کیتا، آدھن میں فقط ادا استعمال کیتے جدہ بطول دے پتر دے دکھے چرونا۔ میں اپنی پوری زندگی یہ رومال فقط غم شبیر جو نکلنا لے آنسو صاف کرن واسطے، آخر لگے میں یہ رومال استعمال کیتے تے ساری زندگی دھوتا ہی نہیں، جو قیمتی موتی محفوظ رہے۔ اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ہو عزاداری تے سوال کرنے والا، وہ شیعہ کو لو پچھن والا جو اس عزاداری نو اتنے اہتمام نال کیوں منائیں دے ہو۔ میرے مذہب دا عظیم مجتہد پیا دے، میں نو اپنی نمازہ تے ناز کوئی نہیں، میں نو اپنی لکھاں کتابہ والے کتب خانے تے ناز کوئی نہیں۔ اے رومال میرے سینے تے رکھ کے میرے کفن جو میرے نال دفن کرے آئے، ہو سکتا ہے انہاں آنسوان دا صدقہ اگر میں نے کوئی امید ہے نا تو انہاں آنسوان تے ہے جنہیں میں بطول دے پتر دے غم میں آنسو جاری ہے۔ اور تیسری وصیت فرمانے لگے جدہ میرا جنازہ تیار ہو جائے، معصوم قوم بی بی دے حرم دے دروازے چ میرا جنازہ رکھنا، بی بی دے حرم دا پردہ میرے کفن نال بن کے کوئی مجتہد اتھائیں دروازے چ کھڑا ہو کے ایک مصائب پڑے تاکہ لوگ گریہ کریں، میرا ذات راہ بن جائے، میں اللہ دے دربارے پیش ہون دے قابل ہو جاواں۔ انہاں آنسوان و اپنا ذات راہ لے کے اللہ دے دربارے ونجا۔ حیران ہو سو قبلہ نے کیڑے مصائب دی وصیت کی تھی، انہاں اس وصیت لکھے حرم معصوم قوم دے دروازے کھڑا ہو کے کوئی عالم میرے جنازے جامن والے نو دسے جو دامی دی دیگر علی دیاں دیاں بھرانو الوداع کی میں کیتا۔
بہن ٹوریا کیویں بھیرا ٹوریا کیویں اور میرے محترم بعض روایات اور بعض عرفاء اور بعض علماء روحانیوں دی طرفوں اس بات دے بھی اشارے کہ جتھے معصوم ہستی نے کسی نو فرمائے نا جو کربلا دا سب تو بڑا مصائب کیا، دو مصائب دی طرف اشارے مل دیں تاریخ ہے۔ ایک جدہی اشارہ ہو جائے فرمایا سب تو بڑا مصائب ام البنین دے لال دا لانا، اور دوجا فرمایا نے کربلا دا سب تو بڑا مصائب دامی دیدی کر بھیرا دا آخری سلام کرنا تے بہن دا بھیرا نو الوداع کرنا۔ لیکن میرے بدن دے شریفوں، میرا دل چاہتا ہے آج دی اس مجلس سے حسین دے اس سفیر دی غربت جا پڑا جڑا ایک لفظ غریب ہوئے نائے مسلم 28 سال دا گڑیل جوان فضائل دی ایک حدیث سندے راندے وانا مدینہ العلم و علی بابوہا، میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازے، میں حقیر آدھرانا حسین دکھان دا شہرے، مسلم اس دکھان دی نگری دے دروازے دا اجرکم اللہ۔ میں کوئی وین تو نہیں کیتا، ایک لفظ آکھا ہے توڑی معرفت دے آنسو ہے شبیر دکھان دی نگری، بطول دا پتر مصائب دا شہر، اس دکھان دی نگری دے دروازے دا نام مسلم۔ مغرب پڑھائیے مسجد بھری گئی آئی، عشاء پڑھائیے چند بندے نال، عشاء دے بعد بابے کندہ تے پہنچے نجیہ بندہ نال کوئی نہ جڑا مسلم دو رات دس آیا۔ پرائی نگری دور دا مسافر تے گلی جڑدان دے وہ مسافر جنہوں اپنی منزل دا پتہ ہی کوئی نہیں، ٹردے ٹردے گھر دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے، اس گھر دی مالکے جنہ نا تاریخ علیہ توہ لکھے، پتر نو ویکھن واسطے جدہ دروازے تے آئیے نہ دچھے کوئی اجنبی مسافر، آخر لگی عبد خدا حالات سخت ہیں گھر کروان، مجسمہ خیرت کائنات نو خیرت دا دست دیون والا گھرانا، جناب مسلم دی نگاہ جھک گئی، ہنیوں لوڑ پئیاں، ایو کو جا کہنے یا آمد اللہ اس کی نیما، اللہ دی کنیز کیا میں نو پانی پیوا سکتی ہے؟ میں مسافر ڈاڈا دسا گھارج گئی ہے، جام چاہ کے لے آئیے، جناب مسلم پانی پیتا، حمد خدا کر کے جام واپس کیتا، جدہ برتن رکھ کے واپس آئیے نا جچھے تو مسافر ہی میں بیٹھا، لے جا سخت ہوئے، سخت لے جنال بھیا دیئے، یا عبداللہ اولم تشرب، ہائے عبد خدا پانی پی نہیں لیا، پر میں نے بھلا ہوئی تے پردے سے احسان کی تے عورت دا لے جا سخت ہے، یعنی عبد خدا حالات سخت ہیں، حاکم ظالم میں گھر ٹوروان، اتھے اپنے دکھان دی پہلی مجلس عقیل دلال آپ پڑھئیے، ہنجو لوڑ پئیاں، ایو کو جادن یا آمد اللہ مالی فی حاضر المثر منزل ولا عشیدہ، میں دا ترجمہ کرنا رو کے بیاتن، کنیز خدا میرا کوئی گھر ہوئے آ میں تیرے دروازے تے نبا، اجرکم اللہ۔ کنیز خدا میرا کوئی گھر ہوئے آ میں تیرے دروازے تے نبا، ایویں آئیے جو جھک دو پانی آدھے، تو جو آدھے کوفت میرا گھر کوئی نہیں، میں بھول دیا یا انتا مسلم، یہ جملے دا آکھے دا عقیل دا لال آکھے، یہ جملے دا آکھے حسین دا سفیر آکھے،
ہنجو لڑ پیاں اوہ غریب میاں شبیر دا سفیر میاں آلیہ دے بھیرا دا وکیل میاں یہ دو مسلم بس دروازے تے بے کے کیوں منگے ہی پانی اور لنگاؤ بڑا اپنا گھر رہے میں موت قبول کرے سا وانو تنہا نہ چھوڑے سا بس حقیقت مبدی چند جملے حقیقت آنسو دی اپنی روحانیت ہیں حقیقت جملے دا اپنا اثر آؤ میں موت قبول کرے سا وانو تنہا نہ چھوڑے سا کھانا بستر مسلح عبادت ساری رات ستے نہیں صبح دی نماز دے بعد تاکہ عبادت مصروف ہن گھوڑے دیاں ٹاپاں دیاں آوازاں سنیاں پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون ہنجو لوڑ پیاں دعا دیئے میں دا سنے ہاشمی دلیر ہوندے گھبرا گئے اور رونا یقین لرال دعا میں موت تو نہیں ڈریا میں روندہ اس واسطے ہاں میں حسین دو لکھ بیٹھا بہنا نا لا کے کوفے اجرک مرل کوئی ہوئے آجڑا آندے غریب نو آکھیا کوفہ نامے آلیہ دے وسن دے قابل نہیں دعا میں تیرا شکر گزارا گھر تو باہر آئے 370 سپاہی نے حملہ کیتا اتنی جنگ کی دیئے بازار خالی 370 سپاہی کمی محسوس کی دیئے بس مکینڈا پیا اے تھوڑا بانسا نو ہاتھ رکھ سو کوئی زخمی نہ ہوئے عدادار جڑے کول بیٹھے ہو ذرا بانسا نو ہاتھ رکھ کے باسو ہاں میدان بچ بازار خالی نظر آیا ایک سپاہی دوڑے ابن زیاد اور فوج بھیج ادھے اللہ لعنت کری ہے تک اللہ مسلم میں پونے 400 سپاہی بھیجے سپاہی آدھے اس دی تا 400 دے تک نہیں پوندی او تا سجے حملہ کریں دے آدھے آج میرے نال اکبر او تا کھبے حملہ کریں دے آدھے آج میرے نال غازی ہوئے آج میرے نال حشمی ہوئے نا میں جو گلہ رہ گیا تاریخ دیئے ترائے قسم دی جنگ کی دیئے جناب مسلم میرے قبلہ نے سعادت و دارین دے جملے لکھیں محقق علماء نہ لکھنا میں قدا نہ پڑھا ایڈی غربت دا جملے علماء دن ترائی قسم دی جنگ دیئے جناب مسلم کہیں وہ ہیں جڑے سامنے پہ لڑ دیا کہیں وہ ہیں جڑے دروازے پیچھے چھوپ کے کھڑے ہیں جہاں دروازے تو گزرے نہ کوئی نیزہ مارے ہاں کوئی تلوار مارے ہاں جھان پوے نہ عقل مار کے آنکھیں نہ دوڑے کوئی نہ اور شریفو اتنی قسم دی جنگ جڑا میں آکھے محققین علماء نے لکھی ہے غربت دا پہاڑ قبلہ نہیں لکھے کئی عورتیں جڑیاں مکانہ دیا چھتہ دے سوارا تو سن لیں صرف شام غریباں تو سن لیں شام دے بازار دی غربت گھٹ غریب اکیل نہ لالی نہیں تاریخ دیئے کئی عورتیں جڑیاں مکانہ دیا چھتہ دے ہن جڑے کدی جو گزرے نا آگ بال کے جناب مسلم جدا بندی یاگ زخماتے آویا آکھیا حیا کرو میں مسلمانا اے لوگ کافر نہیں میرا پڑھنا ہی سوکھا ہے میرا سننا ہی سوکھا غربتی تا حد موقعی آئے بہتر جان دے زخمی تا مرہم نہیں سان دے جدا بدن زخمی ہوئے نا مرہم برداشت نہیں کریں دے ہون آپ اندازہ لا جدا پورا بدن زخمی آتے جدا بردی ہوئی آتے جناب مسلم تے زخمت آوے آکھیا حیا کرو میں ہاشمی ایک کمینے تلوار ماری ہے ہوٹ شہید دندان زخمی بے کمینے وار کی تے پشتے جنیزہ پیشانی دے باہر جھڑیں گرفتار کر کے ہاتھ پسے پشت دربار دے کونے جا کے بیٹھیں جناب مسلم تاریخہ دی اسرے ابن زیاد کمینہ تخت کوئی نہ زخمی نو پیاس ڈھیر لگ دیئے جدہ خون جاری ہوئے نا ایک سپاہی نو بلا کیا جائے میں ڈاڈا دساں ایک گھوٹ پانی دا پہلے تا انکار ہوئے وقت پانی دا جام ملے پیوان دا ارادہ کی تے چہرے دا خون مل گئے
دوسرا جام ملے وقت خون، جدا تیسرے جام خون ملے نا بڑے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے آپ دعا دین مسلم، تیرا رزق مک گیا، تیری مہلت مک۔ میں ادا کی لال توڑے جڑے غریب ہے، آخری واری تے پانی منگے تینوں ملتا گیا۔ میں قربان کربلا دے غریب دا جڑے دامی دی دیگ رسگانو جا کے کھڑے آدھے آئے رہے کو گھٹ پانی دا۔ اجرکم اللہ کرنا تیاری دو وین حسین دے سفیر دی غربت۔ جدا ابن زیاد کمینہ تخت بیٹھے سپاہی آدھے سلام کر، ساڑا امیر سلام کر، جیڑا زخمی آہدری شیر آنگڑائی لئی زخمی بدن کھڑا دے مالی امیرن سوال حسین۔ آدھر میرا امیر صرف زینب دوی، میں سوائے حسین دے کہنو سلام نہ کرے سا۔ ازادارو ایک امین آدھے لے وجہ اترائے منزل مقام، میرے آقا فرمینے میری اترائے وسیدہ، میری پہلی وسیعت کوفج میرا وارث کوئی نہیں، میں نو دفن کر چھوڑے۔ میری دوجی وسیعت میں 700 درہم دا مقروض، میری زرات تلوار ویج کے میرا قرض ادا کرائے۔ توجہ بیٹھو میں تتری وسیعت آدھر میں غریب دو لکھ بیٹھا جو بینن دا اللہ کے کوفے کوئی قاصد بیت جڑا دے غریب دو اٹھے کوفہ دائے اور تیرے نالا دیا جئی بینے کوفہ وسط قابل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا بیتوالے آنسو قبول فرمایا دے لے ونجو ترائے منظر مقام، قیامت دویلا جھکے کھڑے جناب مسلم، جلال نے تلوار چاہیے لازہ نہ گزریا، سر قاتل دے ہاتھے دھڑ بازار جا، اللہ نہ کرے کہ شاوطن دے کوئی پردیسی مر جائے، کہ نگری کوئی بے وطن مر جائے، سارے شریف اکٹھے ہوئے۔ ایک بین واکسن یار کوئی بے وطن مسافر، انہیں غسل کفن دفن انتظام، کائنات دو غریب مسلم جدا دھڑ بازار جائے، کوفے آلے ایک بین ودیا دے رسیاں لے جدا رسیاں یار گھوڑیاں دے نا کہے ویلے اس بار پتہ نہ لگدا حامی کہڑے۔ اجرکم اللہ، مولا بھائی توڑے آنسو عبادت شمار۔ مسئلہ دارو آخری وین حامی دے قبیلے لاشا نہیں دفن ہو گئے جناب مسلم۔ میں اتنا درانا کی لالار توڑے جڑے غریب آئے تینوں دیاں کستیاں تا نہیں ڈٹھا، تینوں بھیڑا کستیاں تا نہیں ڈٹھا، میں قربانہ کربلا دے غریب او جنی بین ستر قدم دے کھڑی آئی، میرا دے قاتل نوادی آئی حیا کرے مہر نبوت۔ اجرکم اللہ نادر ویادا کوفہ دا مظلومت مسلم توڑے جڑے غریب آئے، توڑے سامنے توڑی دی